اردو اور فارسی زبان کے عظیم شاعر اسد اللہ بیگ خان غالب سن 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مرزا نوشا عرف نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ ان کے خطاب تھے۔ ابتدا میں اسد تخلص کرتے تھے مگر بعد میں بوجہ غالب اختیار کر لیا۔ مولانا غلام رسول مہر اس تبدیلی تخلص کی وجہ فارسی شعر گوئی قرار دیتے ہیں۔ مرزا غالب ایبک ترک قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ بقول غالب ان کا سلسلہ نسب توران ابن فریدون سے ملتا ہے۔ خاندان توران جب کیانی خاندان کے ہاتھوں زوال کا شکار ہوا تو افراد مختلف اطوار میں بھاگ نکلے۔ غالب کے اجداد میں سے ایک شخص ترسم خان نے سمرقند میں پناہ لی۔ یہ غالب کا پردادا تھا۔ گمان ہے کہ ان کے دادا محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں سمرقند سے ہندوستان آئے اور لاہور میں معین الملک کے پاس ملازمت اختیار کی۔ بعد ازاں طوائف الملوکی کے باعث دہلی چلے آئے اور نواب ذوالفقار الدولہ مرزا نجف خان کی وساطت سے اچھی ملازمت تلاش کی۔ یہیں غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ کی پیدائش ہوئی۔ خواجہ حالی کے بقول غالب کے دادا کی زبان ترکی تھی۔ غالب کو اپنے نام و نسب پر فخر رہا ہے۔ آباء و اجداد کا پیشہ سپاہ گری تھا، لہٰذا غالب نے ہمیشہ اپنی شاعری پر اس موروثی سپاہ گری کو فوقیت دی۔ بقول غالب کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ غالب 5 سال کے تھے کہ سایہ پدری نہ رہا۔ چچا نے اپنے پاس رکھ لیا مگر 4 سال بعد وہ بھی اٹھ گئے۔ پھر نانا کی آغوش نصیب ہوئی اور غالب کا بچپن امیرانہ انداز میں گزرا۔ شطرنج اور چوسر کی بازیاں، پتنگ اڑانے کا شغل، دوستوں کی محفلوں کی بے فکریاں اور بادہ نوشی کی دائمی عادت اسی دور کی پیداوار تھی۔ خواجہ حالی نے آگرہ کے ایک مشہور معلم شیخ معظم کو غالب کا استاد بتایا ہے، مگر بعض دیگر لوگ نذیر اکبر آبادی کو استاد قرار دیتے ہیں۔ البتہ فارسی کی تعلیم ایک نو مسلم ایرانی پارسی ہرمزد اسلامی نام عبدالصمد نے دی۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی نواب بخش خان معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ حالی کے بقول مرزا کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی مگر ان کے خطوط ایک مختلف حقیقت کے عکاس ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے لکھا، سن 1810 کو میرے واسطے حکم حب سے دوام صادر ہوا، ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی، نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا۔ اسی طرح کی باتیں ہمیں غالب کے خطوط میں ملتی ہیں۔ خانگی زندگی نے بھی مسرت و سکون نہ دیا، میں کبھی اس گرفتاری سے خوش نہیں، خدا نے لا اولاد رکھا تھا، شکر بجا لاتا تھا، خدا نے میرا شکر منظور نہ کیا، جس لوہے کا توق اسی لوہے کی 2 ہتھ کڑیاں بھی پڑ گئیں۔ اسی طرح فارسی کے ایک مصرے میں خیال طراز ہیں، عام مرد کے زن گرفت دانا نبود۔ غالب کی رند مزاجی، افتاد طبع، ذہنی تنہائی، سیلانی طبیعت، زندہ میں خیال کی بیابان نوردی، یار باشی، طے شدہ اور مروجہ مذہبی رویوں سے بے تعلقی، بیوی کی دلچسپیوں اور مفادات سے تصادم تھی۔ بقول حالی بیگم نے از راہ کمال اتقاء اپنے کھانے پینے کے برتن الگ کر لیے تھے۔ غالب کی افتاد کسی ایک کا پابند ہونے کے رہنے کی مانے تھی۔ خانگی زندگی کی ناہمواری ان کے فکر و فن پر نمایاں ہے۔ علاوہ ازیں رسوماتی مذہب سے بیزاری اور معاشرتی ماحول بھی اہم عوامل ہیں۔ غالب کو معلوم تھا کہ حرام و مباح کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مذہبی عقیدے کے مطابق دوزخ ان کا مقدر بنے گی۔ اباجت و زندکا کو مردود اور شراب کو حرام اور اپنے آپ کو عاصی سمجھتا ہوں۔ اگر مجھ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو میرا جلانا مقصود نہ ہوگا بلکہ دوزخ کا ایندھن بنوں گا اور دوزخ کی آنچ تیز کروں گا تاکہ مشرکین منکرین نبوت مصطفی و امامت مرتضوی اس میں جلیں۔ اسی طرح سے غالب نے فرقے سے وابستگی اپنی شاعری میں نمایاں رکھی اور مناسک مذہب سے لا تعلقی بھی۔ مرزا غالب کا عمومی ماحول بڑی عجیب خصوصیات کا حامل ہے۔ برِ صغیر میں قدرت کی فراق دستی لوگوں کو طبعاً آرام پسند بنائے ہوئے تھی، کیونکہ تھوڑی بہت بھی محنت کر کے روزی کمانا ممکن تھا۔ گرمی اور سردی کی شدت بھی جذباتی مزاج کے تعین میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یخنی، بھنا ہوا گوشت، کباب، آم اور شراب غالب کی پسندیدہ چیزیں ہیں جن کے انسانی مزاج پر اثرات محتاج بحث نہیں۔ غالب ایک عبوری دور کے فرد تھے۔ مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور مغلیہ آفتاب کی واپسی نگاہیں اور آخری سانسیں تھیں جو غالب نے دیکھیں۔ یوں انہوں نے شاہ عالم ثانی، اکبر شاہ اور بہادر شاہ ظفر کے ادوار حکومت دیکھے، مگر یہ بات واضح تھی کہ پرانی طرز زندگی تنزل پذیر تھی۔ پرانی اقدار مٹ رہی تھیں لیکن نئی اقدار کے لیے کوئی بنیاد نہیں بن پائی تھی۔ قدیم اقدار کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے لوگ خوف اور ناپسندیدگی کے ساتھ نئے کو قبول کرنے پر مجبور تھے۔ خود مرزا غالب بھی اسی بے چینی کا شکار تھے اور ایک خوددار آدمی کے مانند اقتصادی خوشحالی حاصل کر کے اپنی سماجی حیثیت کو قائم رکھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔
بقول غالب यहाँ खुदा से भी तवक्को नहीं, मखलूक का क्या जिक्र, अपना आप तमाशाई बन गया हूँ, रंजो जिल्लत से खुश होता हूँ। यानी मैंने अपना आप को गैर तस्वर कर लिया है, जो दुख पहुँचता है तो कहता हूँ लो गालिब के एक और जूती लगी। अपने आप से बेगानगी या खालीपन और लघवियत का यही एहसास उनकी शायरी में पुख्ता सूरत अख्तियार कर गया। दूसरी जानिब अनानियत, खुदसरी, तफाखर ज़ात वगैरह हालात हाल से मुतसादिम थे। गालिब की रुमानियत और इनफरादियत ने उन्हें खुद नगरी सिखाई। ये तमाम अवामिल इंसान को हर चीज़ यानी खालिक, मखलूक, दुनिया अपनी ज़ात के मुतल्लिक मुतशक्किक बना देते हैं, मगर गालिब को ये तशकीक या अपनी हकीकत हाल पर मरसिया खानी नहीं, बल्कि अपनी हस्ती का बोझ अपने कंधों उठाने का अमली फिक्र और अतबी एतबार से मुमताज करता है। ऐसा उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इंसान पहले जिंदगी को कबूल न कर ले। अगरचे गालिब के शेरों में हमें जिंदगी से बेजारी नजर आती है, लेकिन दरअसल ये जिंदगी के बजाय उसकी बेमानवियत से बेजारी है। वो चीजों को यकसर तब्दील नहीं करना चाहते बल्कि उनसे बागी हैं, और एक बागी शख्स अपने तकलीफ को देने वाली बुरी चीजों को तहफ़्फ़ुज़ भी देता है ताकि उनके खिलाफ बगावत करना जारी रखे। वो मौजूदा निज़ाम को तबाह करने की बजाय उससे बुलंदतर होना चाहता है। वो जितना ज्यादा इस पर हमला करता है उतना ही ज्यादा बातनी तौर पर उसका एहतराम भी करता है। गालिब ने अपनी जिंदगी में वजूद हस्ती के जिस इंतशार को तकलीफ के साथ सहा, वो उनके मुजरद ख्यालात को समझने के लिए एक अहम कुंजी की हैसियत रखता है। ये इंतशार दुनिया में अपनी तख्लीक का मकसद ना समझ आ सकने का नतीजा है। वो अपनी हस्ती की गायत दरियाफ्त करने के लिए दाखिली और खारजी दोनों निगाहों से मुंतजिर नजर आते हैं, लेकिन हर दो अकालीम में पहुंचकर वो पहले से भी ज्यादा हमागीर तनाही का हिस्सा बन जाते हैं। गालिब एक ऐसा शख्स था जिसने खुद को एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं किया। तलाश ने उसे और उसने तलाश को महवे वफा रखा। उसने नजारा करते हुए खुद पर नजर रखी ताकि खुद को नजारा करते हुए देख सके। अपनी जात और मौजूदात के बारे में दरअसल ये उसका अपना शऊर था जिस पर उसने गौर व फिक्र किया। आंख खुद को नहीं देख सकती। कोई शख्स अपने वजूद की तौजीह करने का बोझ दूसरों के कंधे पर नहीं डाल सकता। यही तन्हाई का कानून है। तन्हाई गालिब को खौफ से भर देती है। उसने हमेशा तन्हाई को अपना मुकद्दर जाना।